من أنت يا حسين أحييت القلوب فرجت الكروب أيقظت الشعوب محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ الحمدللہ خداوند عالم نے یہ توفیق دی کہ بھاولپور میں اس خمسہ مجالس کے ساتھ ساتھ اس شہر کے مختلف علماء اور مومنین کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، اور میری خواہش تھی کہ جہاں جہاں مومنین ہیں، مساجد ہیں، علماء ہیں، ان کی خدمت میں پہنچا جائے اور ان کی زیارت کی جائے، اس لیے کہ مومن کی زیارت کا ثواب بیان کیا گیا ہے۔ اور آج الحمدللہ اپنے قیام کے آخری دن ہم مسجد شہدائے کربلا میں موجود ہیں، اور آپ مومنین سے نماز ظہرن کے بعد محو گفتگو ہیں۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یقیناً آپ حضرات کافی دیر سے ہیں، میں کوئی طولانی کلام نہیں کروں گا، صرف یہ شہدائے کربلا کے حوالے سے نام بھی مسجد کا شہدائے کربلا ہے، زیارت بھی شہدائے کربلا اور اہل بیت اور امام حسین کی لگی ہے، لہذا اسی مناسبت سے چند جملے جو ہیں وہ آپ کی سماعت کی نظر کروں گا۔ مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ شہدائے کربلا یا شہید، اس کے لیے خداوند عالم نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یعنی جو راہ خدا میں قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے، اسے مردہ نہ کہو، یا کہا کہ ان کے لیے خیال بھی نہ کرو کہ وہ مردہ ہیں اور مر گئے ہیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس، پروردگار کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ رب کا لفظ جہاں پر قرآن کریم میں آیا ہے وہاں تربیت مراد ہے، یعنی انسان کو ایک درجے سے اٹھا کر اس کے اعلیٰ ترین درجے تک کہ جس کا وہ مستحق ہے، توجہ ہے، جس کا وہ مستحق ہے وہاں تک پہنچانا ہے۔ یہ جو خداوند تعالیٰ فرما رہا ہے عند ربہم یرزقون، کہ وہ اپنے رب کے پاس، کہ جس کی تربیت جو ہے ہر آن و حال میں مسلسل جاری و ساری، نظام تربیت الہی اول کائنات سے، جب سے کائنات بنی ہے، آخر کائنات تک جاری و ساری ہے، اور یہ جو ہے اللہ کی ولایت کے سائے میں، رسول کی ولایت کے سائے میں اور اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کے سائے میں ہی ممکن ہے، یعنی کائنات کے جماد ہوں، نبات ہوں، انسان ہوں، حیوان ہوں، چرند و پرند ہوں، طیور و حشور ہوں، کوئی بھی ہوں، جنہ ہوں، ملائکہ ہوں، سب جو ہیں ایک نظام تربیت سے وابستہ ہیں۔ جماعت کی بھی اپنی ایک تربیت ہے، نباتات کی بھی ایک تربیت ہے، وہ اپنے ایک ارتقائی منازل کو طے کر رہے ہیں، حیوانات، انسان، ملائکہ، جنہ سب جو ہے اس نظام تربیت سے وابستہ ہیں۔ لہذا یہ جو ارشاد رب العزت عند ربہم یرزقون، یعنی انسان کا نظام تربیت جو خداوند عالم کی طرف سے مقرر ہے یہ رکنے والا نہیں ہے۔ رب کی تربیت ایک لمحے کے لیے معطل نہیں ہو سکتی، ایک لمحے کے لیے ساکت نہیں ہو سکتی، بس اس بنا پر انسان کی تربیت اس کی پیدائش سے ماقبل، پیدائش کے بعد سے لے کر زندگی کے آخری سانس تک، ظاہری حیات تک، اور اس کے بعد بھی جاری و ساری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اس تربیت کو ایک خاص انداز سے محسوس کرتے ہیں، مثلا زندگی میں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ ہماری تربیت ہو رہی ہے، خداوند عالم ہماری تربیت کر رہا ہے ہر لحاظ سے، مادی لحاظ سے، معنوی لحاظ سے، اور یہ قرآن اور اہل بیت اور خدا اور رسول کے سائے میں ہی یہ تربیت ہو رہی ہے۔ ایک اور تربیت ہے جو زندگی کے بعد بھی جاری و ساری ہے، کیونکہ انسان کا ارتقائی عمل رکتا نہیں ہے، اس کی روح کا ارتقائی عمل جو ہے وہ جاری و ساری رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان، ہماری روایات میں کہا گیا ہے اہل بیت علیہ السلام کی، کہ انسان اپنے گناہوں کے بعد جنت میں جائے گا، یعنی اس کا ارتقائی عمل رکا نہیں ہے۔ یہ جو عذاب ہے، یہ جو عذاب جہنم ہے، یہ بھی ایک تربیت ہے، یہ بھی ایک تربیت گاہ ہے کہ انسان جتنا جلد ہو سکے جو ہے یہاں سے پاک ہو کر پاکوں کی بارگاہ میں پہنچ سکے۔ مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔
کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کو دنیا کی سختیوں، مصائب و شدائد کے ذریعے سے گزار کر خدا ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کچھ وہ ہیں جو سکرات کے موت اور جانکنی کی سختیوں میں گرفتار کیے جاتے ہیں، خدا وہاں پہ ان کو گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کچھ وہ ہیں کہ جو عالم برزخ میں جو ہے وہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یعنی روایت کا خلاصہ یہ بتاتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے یہ ہم سے چاہا ہے کہ ہمارے پاس تیاری کر کے آؤ، عمل لے کر آؤ، اور یہ جو برزخ کا زمانہ ہے یہ تم نے خود طے کرنا ہے۔ کہیں کہیں اہل بیت کی عنایات ہیں، واقعات ہیں، میں اس میں داخل نہیں ہو رہا ہوں، لیکن یہ جو انسان کا سفر آخرت ہے یہ مرنے کے بعد بھی جاری ساری رہتا ہے، اور ہم اس سفر آخرت کے جو مرنے کے بعد ہے اس کی ایک جھلک جو ہم اس وقت دیکھتے ہیں کہ جب مردے کی تدفین کی جا رہی ہوتی ہے کہ هل انت علی العہد الذی فارقتنا علیہ من شہادت اللہ الہ الا اللہ، اے جانے والے یاد رکھ تیرا سفر یہاں ختم نہیں ہوا ہے، دی اینڈ نہیں ہوا ہے، تیرا سفر جاری و ساری ہے۔ هل انت علی العہد الذی، یعنی مردے سے کہہ رہے ہیں، بظاہر اس کی روح مخاطب، یعنی مردہ ہے لیکن اس کی روح کو مخاطب کر رہے ہیں، یعنی اسے یہ بتا رہے ہیں کہ تیرا سفر جاری ہے ابھی بھی۔ هل انت علی العہد الذی فارقتنا علیہ من شہادت، کیا تو اسی عہد پر مرنے کے بعد قائم ہے کہ جس پہ تو دنیا میں گواہی دے دیتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، رسول کے سوا کوئی جو ہے وہ نبی نہیں ہے، قرآن آخری کتاب ہے اور دین جو ہے وہ بہترین ہمارا مکتب حیات ہے، اور علی میرے امام ہے، حسن میرے امام ہے، حسین میرے امام ہے، میرے 12 امام جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہادی اور حجت اور رہنما اور معصوم بنا کے بھیجے گئے۔ هل انت علی العہد الذی، اسی عہد پہ قائم ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جانے والے کے لیے ہم یہ بتا رہے ہیں تیرا تربیت کا عمل رکا نہیں ہے۔ اگر تو اسی عہد پر صدق دل سے قائم ہے کہ جس پہ دنیا میں حقیقتاً گواہی دی، زبان سے نہیں عمل سے، ولایت کی گواہی زبان سے نہیں چاہیے، صرف زبان سے بھی چاہیے، عمل سے بھی چاہیے، اور جس کے عمل میں، جس کی روح میں، جس کے قلب و ذہن میں، جس کی ضمیر میں، جس کے باطن میں ولایت اتر جائے تو پھر دنیا کی سختیاں اور برزخ کی سختیاں اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ تو خداوند عالم یہ تربیت کا نظام ہے۔ اب یہ ہماری معرفت پر اور درک پر ہے کہ ہم اس تربیت کو جو عالم برزخ میں اس کو کیسے طے کر سکتے ہیں۔ کہ بہت سارے ایسے علماء تھے کہ احضار روح کیا کرتے تھے، خود علامہ طباطبائی کے جو بھائی تھے وہ احضار روح کرتے تھے۔ اب احضار روح کے احکام ہیں، میں اس میں وارد نہیں ہو رہا ہوں، روح کو حاضر کرتے تھے، تو انہوں نے شیخ انصاری کی روح کو بلانے کی کوشش کی، تو انہوں نے کہا ہم عالم برزخ میں اپنے مولا کائنات امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت اقدس میں ہیں، وہاں سے ہم جدا نہیں ہو سکتے، وہاں پر ان کی ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں جو دنیا میں وابستہ رہتے ہیں ولایت سے۔ تو یہ جو خدا فرما رہا ہے عند ربہم یرزقون، یہ تربیت جو ہے یہ جاری و ساری ہے انسان کی، اور ہمیں اس ظاہری دنیا کے ساتھ ساتھ اس اخروی دنیا کی حیات و نجات کا انتظام کرنا چاہیے، اس اخروی و باطنی دنیا کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ میں شہدائے کربلا کی طرف دوبارہ ہوں کہ یہ شہداء ہیں، یہ زندہ ہیں، بلکہ یوں کہوں یہ زندوں سے زیادہ زندہ ہیں، زندوں سے زیادہ زندہ ہیں۔ یعنی ایک زندگی ہمارے پاس، لیکن ان کے پاس جو زندگی ہے ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ جس میں شہداء کے متعلق کہا گیا کہ انہوں نے آ کے خواب میں مدد کی، بہت سارے شہداء سے متعلق، یعنی پاکستانی شہداء ہیں، ایرانی عراقی شہداء ہیں، افغانی اور لبنانی شہداء ہیں، حتیٰ کہ وہ نوجوان شہید جس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا محسن حجاجی، کہ جس کا سر شام میں جو ہے وہ شامی فوج نے، ان جولانیوں سے پہلے جو حکومت تھی انہوں نے کاٹ دیا تھا، تکفیریوں نے۔ تو وہ خواب میں آ کر ایک لڑکی کی ہدایت کا سبب بنا، وہ لڑکی جو بے حجاب تھی، وہ لڑکی جو پردہ نہیں کرتی تھی، اس کو خواب میں آ کے اس نے ہدایت کی۔ تو شہداء وہاں سے بھی ہدایت کرتے ہیں۔ جب یہ عام شہداء ایسے ہیں تو شہداء کربلا کا مقام بہت بلند ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہو گئی، ایک ہوتا ہے شاہد، مثلا شاہد صاحب، خوب شاہد صاحب ہیں، خوب ممکن ہے یہ اپنی زندگی میں شہادت کبھی نہ دی ہو۔ شاہد اور شہید میں فرق ہے، توجہ رکھیے۔ جیسے کسی کا نام شریف ہو تو ضروری نہیں کہ وہ شریف بھی ہو
کسی کے نام زرداری ہو تو ضروری نہیں کہ اس کے بعد جو ہے اصل دنیا کی دولت ہو، نام کے زرداری مل جائیں گے، وہ دنیا کے زرداری ہوں گے، لیکن آخرت کا زرداری کون ہے؟ آخرت کا زرداری وہ جس کے بعد ولایت اہل بیت ہے۔ تو ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی شریف ہو نام کا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ حقیقت میں بھی شریف ہو۔ ماشاءاللہ سمجھ گئے نا آپ؟ مل کے درود بھیجو محمد وآل محمد۔ ایک ذات ہوتی ہے اور ایک نام ہوتا ہے، ایک اسم ہوتا ہے، ایک مسمى ہوتا ہے۔ اسم با مسمى کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی جس کا نام بھی شریف ہو، جس کا کام بھی شریف ہو اور جس کا کردار بھی شریف ہو۔ ناصر نام کا ناصر ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت اسم با مسمى کب ہوگا؟ جب وہ نام کا بھی ناصر ہو اور اپنے عمل اور کام کا بھی ناصر ہو۔ شاہد یعنی کہ جو ناصر ہے یہ ہے نہیں مدد کرنے والا، کبھی کبھی کسی کی مدد کر دیتا ہے، دل میں آیا، رحم آیا، ترس آیا، مدد کر دی، ٹھیک ہے۔ کہیں کہیں نام کے شریف جو تھے ان کے ذہن میں آیا، کوئی شرافت والا کام کر دیا زندگی میں، لیکن ان کی شرافت جو ہے، شرافت کی صفت ان کے دل میں نہیں اتری ہے۔ ناصر صاحب کی جو نصرت اور مدد ہے ان کے دل میں نہیں اتری ہے، الگ سے کبھی کبھی متاثر ہوتے ہیں اور عمل کر دیتے ہیں۔ لیکن شاہد اور شہید میں فرق ہے۔ شاہد کون ہے؟ شاہد کون ہے؟ شاہد وہ ہے جو کبھی کبھی شہادت دیتا ہے، جیسے نکاح لکھا جاتا ہے تو ہمارے عقیدے کے یعنی ہمارے فقہ کے مطابق تو نکاح میں شرط نہیں ہے، لیکن طلاق میں شرط ہے ہمارے یہاں کہ وہاں پہ یعنی شاہد ہونا چاہیے، گواہی دینے والا ہونا چاہیے، کیونکہ خدا نے جوڑنے کا کام آسان رکھا ہے، توڑنے کا کام مشکل رکھا ہے۔ وہاں توڑنے کا کام ہے تو دو عادل گواہ ہوں، لیکن نکاح کے لیے میاں بیوی عقلی طور پہ خود بھی مثلا نکاح کریں، نکاح ہو جاتا ہے، خود صیغہ جاری کریں، ہو جاتا ہے۔ وہاں خدا نے کوئی شرط نہیں رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو نکاح میں مثلا فارم بھرا جاتا ہے، شاہد دولہا دلہن کے وکیل کے تقرر کے بارے میں شاہد، دو شاہد جو مولانا صاحب دولہا کی طرف سے ہیں اس کے تقرر کے بارے میں، دو لڑکی کی طرف سے جو وکیل آئے مولانا صاحب ان کے تقرر کے بارے میں، اور دو شادی کے بارے میں، 6 شاہد ہوتے ہیں تو پاکستان کی حکومت کہتی ہے یہ نکاح ہے۔ لیکن جو شاہد ہے ضروری نہیں کہ اس کا نام بھی شاہد ہو، وہ جعفر بھی ہو سکتا ہے، زیدی بھی ہو سکتا ہے، بکر بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ شہادت کا کام کر رہا ہو، یعنی وہ زندگی میں 2-4 دفعہ اس نے شہادت دی اور اس نے مسئلہ حل کر دیا، شہادت دی جناب میں گواہ ہوں، آئی وٹنس ہوں کہ نکاح ہو گیا۔ لیکن شہید میں فرق ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، ہر شہید شاہد بھی ہوتا ہے لیکن ہر شاہد شہید نہیں ہوتا۔ جیسے میں کہوں ہر بہاولپور کا رہنے والا جو ہے وہ انسان ہے، لیکن ہر انسان بہاولپور کا رہنے والا رہائشی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہر شہید شاہد ہوتا ہے لیکن ہر شاہد شہید نہیں ہوتا۔ شاہد و شہید میں فرق ہے، شاہد کبھی کبھی مثلا آ کے عدالت میں گواہی دے دے گا، نکاح کے موقع پہ، طلاق کے موقع پہ گواہی، یعنی اس کی ذات کا حصہ نہیں شہادت دینا کہ میں نے دیکھا ہے، لیکن شہید جو ہے اس کی ذات کا حصہ ہوتی ہے شہادت، جدا نہیں ہوتی ہے۔ آسان مثال عرض کروں، فضیلت کا نقطہ بھی ہو جائے گا۔ علی جو ہے مولا کائنات امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام شہید ہیں، مولا کائنات شہید ہیں، یعنی انہوں نے شہادت کا عمل، گواہی دینے کا عمل کہیں سے مستعار نہیں لیا ہے، یہ علی کی ذات کا حصہ ہے۔ جس طرح علی کی ذات میں علویت و رفعت و فضائل و حسنات و کمالات الہی مجتمع ہیں، یہ علی کی ذات سے جدا نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آیہ ولایت نازل ہوئی اور انگوٹھی دینے کا واقعہ حالت رکوع میں ہوا تو لوگوں نے اپنے اپنے رکوع میں بھی انگوٹھیاں دینے کی کوشش کی، کوئی آ جائے ٹک ٹاک بنا کے ہماری بھی ڈال دے، آج کل تو یہ چل رہا ہے نا۔ تو اس زمانے میں بھی کچھ لوگوں نے، ٹک ٹاک تو تھا نہیں، سوشل میڈیا انسٹاگرام تو تھا نہیں، لیکن پھر بھی کوشش کی کہ تھوڑی سی انگلی ڈھیلی کر دیں، کوئی آیت نازل ہو جائے۔ تو بھائی تم ادھار لے کے عمل کرتے ہو، علی جب عمل کرتا ہے تو آیت نازل ہوتی ہے۔ مل کے درود بھیجے محمد وآل محمد۔ یعنی علویت، ارتقاء اور رفعت و بلندی علی کی ذات کا حصہ ہے، اور یہ خداوند عالم نے کہا، یعنی جس کو کہوں کہ جس علی اعلیٰ نے
علی کو علی بنایا ہے، اس کی رفعت و بلندی کا کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا۔ علی اعلیٰ نے اس علی کو علی بنایا ہے، تو اس کی بلندی کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اس کو کہا جاتا ہے صفت مشبہ۔ صفت مشبہ جہاں پر صفت انسان کہیں سے خرید کر ادھار کر کبھی کبھار نہیں لاتا، جیسے شاہد اور ناصر کی مثال دی، کبھی کبھی نصرت کر دی، کبھی کبھی شہادت دے دی، لیکن شہید کی ذات کا حصہ ہوتی ہے، دوام اور ثبات پایا جاتا ہے۔ لہذا شہید عند ربہم یرزقون شہادت، یہ جو ہم شہدائے کربلا کے لیے کہتے ہیں شہید، السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباءہ، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و اوداءہ، شہدائے کربلا کی تعریف لکھی ہوئی نا یہاں پہ، شہدائے کربلا یعنی جنہوں نے ولایت کی راہ میں، یعنی جنہوں نے حسین علیہ السلام کی حسینیت کی راہ میں، جنہوں نے مولا کائنات کی اور اہل بیت علیہ السلام کی امامت کی راہ میں دل و جان سے شہادت دی، یعنی شہادت سے مراد ابھی میری مراد وہ قتل ہونا نہیں ہے، شہادت سے مراد زندگی میں شہادت ہے، جنہوں نے بھی شہادت دی مولا کائنات کی، آپ امام ہیں، آپ حجت ہیں، آپ معصوم ہیں، آپ ہادی ہیں، آپ نفس رسول ہیں، آپ قسیم النار والجنہ ہیں، آپ رسول کے بعد ہدایت کرنے والے ہیں، یہ شہادت چاہیے۔ یہ شہادت زبان سے نہیں ہوگی، شہادت آئیڈیالوجی سے ہوگی، دل سے ہوگی۔ جنہوں نے علی کی ولایت کی گواہی دی سقیفہ میں کھڑے ہو کر، در حقیقت انہوں نے دل و جان سے گواہی دی، یہ شہادت ان کی زندگی کا حصہ تھی۔ گویا یہ کہوں کہ یہ شہادت کا عمل، گواہی دینے کا عمل مولا کی ولایت کا، یہ ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، جدا نہیں ہو سکتا تھا سلمان و ابو ذر مقداد سے یا دوسرے اصحاب سے، توجہ رکھیے گا، یہ جندب سے یا جتنے بھی اصحاب تھے، یعنی ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، یعنی انہوں نے علی کا ساتھ دینا ہی دینا تھا۔ یہ ایسا نہیں تھا ان کے پاس آپشن نہیں تھے سقیفہ جیسے، تھے آپشن زید و بکر و عمر کے، ایکس وائی زیڈ کے، لیکن انہوں نے سب کو نظر انداز کیا، قول رسول، قول خدا کو دیکھا اور علی کی ولایت کا اعلان اور اقرار کیا، اعتراف کیا۔ لہذا انہوں نے جو زندگی میں شہادت دی کہ علی ولی ہے، علی حجت ہے، علی امام ہے، علی ہادی، علی رہنما ہے، وہی لوگ در حقیقت درجہ شہادت پہ فائز ہوتے ہیں۔ کون لوگ؟ کہ جو امام کی امامت کی راہ میں، امام کی ولایت کی راہ میں، امام کے مقاصد کو عملی جامہ پہنانے کی راہ میں اپنے عمل سے گواہی دیتے ہیں، وہی لوگ درجہ شہادت پہ فائز ہوتے ہیں۔ شہداء کربلا کا خاصہ یہ تھا، شہداء کربلا کی عظمت یہ ہے کہ وہ غیر معصوم ہو کر، لیکن امام کے مطیع بن کر، پیرو بن کر، خدمت گزار بن کر، نوکر بن کر، خادم بن کر امام کی امامت کے مقاصد کو عملی جامہ پہنانے والے تھے۔ اگر غیر معصوم امام کی ولایت کے تابع ہو جائے، امام کے مقاصد کو امام کے حکم کے مطابق عملی جامہ پہنائے اور جامع شہادت نوش کرے، تو امام معصوم ان کی مدح و ثنا میں کیا کہتے ہیں؟ طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم، تم بھی پاک ہو گئے اور وہ زمین بھی پاک ہو گئی جس میں تم دفن ہوئے۔ یعنی چونکہ تم یطہرکم تطہیرہ کے ماننے والے تھے، ان کے مقاصد کو پہنچانے والے تھے، لہذا تم نے طہارت کے بحر بے قرار میں ہاتھ ڈالا ہے، تمہارا وجود طیب و طاہر ہو گیا۔ صرف وہ طیب و طاہر نہیں ہوا، بلکہ وہ زمین بھی پاک ہو گئی کہ جس میں تم دفن ہو گئے۔ یہ ہے اہل بیت سے توسل، کہ ان کی زیارت جو ہے امام حسین کے ساتھ تا قیامت، اور قیامت کے اعلیٰ ترین درجات میں شہدائے کربلا باقی ہیں۔ یہ چیز جو ہے زیارت، جو ہمیں کہا کہ زیارت امام حسین پڑھو، یہ اس لیے تاکہ جس طرح شہدائے کربلا نے زیارت کی، مل کے درود بھیجیں محمد والے۔ یہ زیارت سے پڑھنے کے لیے نہیں ہے، چومنے کے لیے نہیں علی کا نام کہ بس چوم لیں اور پڑھ لیں، نہیں، یہ زیارت منشور ہے، شعور ہے، نصب العین ہے، کہ جس طرح شہدائے کربلا نے اپنے امام کے لیے سب کچھ دیا، امام کے مقاصد کو عملی جامہ پہنایا، امام کی ولایت کے مقاصد کو آگے بڑھایا، اپنی تن من دھن سب کی دامے درہم سخن سب کی مدد کی،
تو وہ امام کی امامت میں شریک ہو گئے. اس لیے جب آپ کہتے ہیں حسین زندہ باد، آپ کیا کہتے ہیں؟ حسینیت زندہ باد. حسینیت زندہ باد کیا مطلب؟ حسین تو ایک نظام ہے، مکتب شخص ہے، ایک شخص کا نام ہے نا، ایک ذات کا نام ہے. لیکن حسینیت ایک ذات نہیں ہے، حسینیت ایک مکتب ہے، ایک راستہ ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں حسین زندہ باد. حسین زندہ باد ہے، آپ کہیں نہ کہیں. وہ علیہ السلام ہیں، وہ رضوان اللہ علیہ ہے، آپ کہیں نہ کہیں، آپ مانیں نہ، علی علی ہے. آپ چاہے علی کے سامنے جائیں یا پیٹ دکھائیں، علی کی علویت و امامت و ولایت میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اس کا نقصان انسانوں کو ہوگا. جنہوں نے سقیفہ کو چنا اس کا نقصان علی کو نہیں ہوا، اس کا نقصان انہیں خود ہوا، جس کے خمیازہ آج تک جو ہے وہ بھگت رہے ہیں. تم نے علی کو چھوڑا ہے. اگر وہ کعبے کی طرف پیٹ کر لیں تو اس سے کعبے کی عظمت پہ کوئی فرق آنے والا نہیں ہے. تم اس کی زیارت سے محروم رہ گئے. اگر آپ کو دھوپ چاہیے، شمس کی حرارت چاہیے، آپ اپنی کھڑکی دروازے بند کر کے بیٹھ جائیں کہ جناب مجنی سورج کو، اس کی حرارت کو، اس کی تمازت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ محروم رہ جائیں گے. علی وہ شمس الہی ہے کہ جس کی حرارت انسان کو انسان بنانے کے لیے ضروری ہے. اب اگر کوئی سقیفہ کے پردے ڈال کر فہم و قلب پر اپنے آپ کو علی سے دور کر لے تو علی کے شمس ولایت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. نقصان تمہاری زندگی میں اندھیرے کی صورت میں آئے گا. مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد. بس ان زیارات کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کی سیرت کو سامنے رکھیں تاکہ اس زمانے کا جو حسین ہے، فرزند حسین ہے، اس کے لیے تیاری کریں. مقصد یہ ہے، صرف مقصد امام حسین کو سلام کرنا نہیں. ہم سلام کریں نہ کریں، امام حسین کی عظمتوں میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. شہدائے کربلا متصل ہو گئے، یعنی امام حسین پلس شہدائے کربلا، وہ حسینیت میں شامل ہو گئے. لہذا حسینیت وہ مکتب ہے، وہ راستہ ہے، وہ آئیڈیالوجی ہے، وہ طریقہ ہے، وہ اسلوب ہے، وہ میتھڈ ہے، وہ نظام ہے کہ جو ہمیں بتاتا ہے کہ تم نے اپنے زمانے کے امام کے لیے شہادت دینی ہے. یہ شہادت مرنے والی شہادت سے پہلے عمل، فکر، نیت اور اقدامات اور فیصلے کی صورت میں ہوگا. تم جتنا اس ولایت کے ساتھ مستحکم ہوگے اتنا ہی تم شہادت کو حاصل کر سکو گے. یہ جو قبر میں ہم سے پوچھا جائے گا من ربو کا، من دینوں کا، من نبیوں کا، بڑے بڑے علماء نے عالم برزخ سے خبر دی ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا من ربو کا، رب کون ہے، من نبیوں کا، نبی کون ہے، مجھے کچھ یاد نہیں آیا، کچھ یاد نہیں آیا. کہیں گے پھر مجھے یاد ہے، صرف ایک نام یاد آیا، وہ ہے امام حسین علیہ السلام. اللہ اکبر. اس وقت امام حسین کا جو نور ہے اس نے نورانیت کے ذریعے سے اس چاہنے والے پر نورانیت کی تو اس کو یاد آیا. یاد رکھیے گا من ربو کا، من نبیوں کا، ماں کتابوں کا، یہ میموری سے یاد ہونے والی چیزیں نہیں. من اماموں کا، تیرا امام کون ہے؟ جب حضرت فاطمہ بنت اسد کو قبر میں لٹایا گیا تو رسول اللہ بیٹھ گئے. اس کے بعد تھوڑی دیر بعد کہیں گے ابنوں کی، ابنوں کی، ابنوں کی، تیرا بیٹا، تیرا بیٹا، تیرا بیٹا. توجہ رکھیے گا. کسی نے پوچھا رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں قبر میں ان کی نکیر آئیں، پوچھیں من اماموں کی، تیرا امام کون ہے؟ تو میں فاطمہ بنت اسد اپنی چچی سے کہہ رہا ہوں کہ تیرا بیٹا، تیرا بیٹا، تیرا بیٹا جو ہے امام برحق ہے. تو یہ میموری سے یاد ہونے والی چیزیں نہیں ہیں. وہاں میموری سب ڈیلیٹ ہو جائے گی اگر اہل بیت کی ولایت کا ساتھ رہو حقیقی معنی میں عمل سے. بس آپ کی ذمہ تمام کروں، معذرت چاہتا ہوں، آپ حضرت کافی دیر سے موجود ہیں. شہدائے کربلا امام حسین کی حسینیت میں شریک ہوئے، امر ہو گئے، باقی ہو گئے تا ابد. ان کی عظمت کو اب کوئی مٹا نہیں سکتا، کوئی نہیں مٹا سکتا. ہم ان زیارات کا مقصد یہ کہ ہم یہ دیکھیں کہ آیا ہم اپنے امام زمانہ کے لیے عمل اور زندگی میں شہادت دینے والے ہیں؟ کیا واقعاً ہمارا عمل جو ہم ولایت کا قائل ہیں، ہم امام زمانہ کے قائل ہیں یا نہیں؟ یہ نام کی ولایت ہے. سیاست کسی اور سے، اخلاق کسی اور سے، تعلیم کسی اور سے. علی ولی ہے، وہ علی ولی ہے تو پھر سیاست بھی
علی سے لو، زندگی بھی علی سے لو، جنت بھی علی سے لو، نجات بھی علی سے لو، ہدایت بھی علی سے لو، تعلیم بھی علی سے لو۔ خب مولا علی تو نہیں بتائیں گے، اس زمانے کون بتائے گا؟ نائب امام بتائے گا، ولی فقیہ بتائے گا، فقہا مجتہدین نظام الشرائط بتائیں گے ہمیں۔ کون بتائے گا؟ ائمہ کی تعلیمات کا کون پرچار کرے گا؟ وہ کریں گے کہ جو ان کے در حقیقت نائب ہیں، جو ولی فقیہ ہیں۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعاً ہم حسینی راہ پہ گامزن ہوں، ان زیارات کو پڑھیں اور ان کے تعلیمات عمل کریں کہ ہم اپنی زندگی میں، اپنی دل و ضمیر و باطن و فہم میں اس ولایت کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ زبان تک رہ گئی، نعروں تک رہ گئی، تو یہ ولایت جو ہے کام آنے والی نہیں ہے۔ ولایت وہ کام آئے گی جو باطن میں اترے گی، اور جب باطن میں اترے گی تو اس کا ظہور جو ہوگا برزخ میں، وہ حقیقی ظہور ہوگا۔ وہاں پر جو ہے ولایت جلوگر ہوگی، متجلی ہوگی، ذوقاشی کرے گی اور آپ کو، ہم کو بچائے گی۔ لہذا اس وقت ضرورت ہے ہمیں کہ ہم اپنے امام وقت کے لیے شہادت دینے والے بنیں۔ یعنی میں عمل سے کہوں مولا انت حجت اللہ، آپ حجت خدا ہیں، حجت نہیں، دیٹس آل، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اگر امام کہہ دے فَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ، فقہا کی طرف رجوع کرو، فَارْجِعُوا إِلَىٰ رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا، ہمارے روایتوں کو، ہمارے فقہا کی طرف رجوع کرو، امر کر رہا ہے، حکم کر رہا ہے، تو پھر وہاں پہ اطاعت کرنی ہوگی امام کی۔ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ سَاعِيًا لِنَفْسِهِ مُحَافِظًا لِدِينِهِ مُطِيعًا لِأَمْرِهِ وَلَا مُخَالِفًا لِهَوَاهُ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ۔ عوام تقلید کریں ایسے کی جن کی صفات بیان کی ہیں۔ کون بیان کرے گا حکم خدا کو؟ امام تو ابھی نہیں آ سکتا نا، ہمارا رابطہ تو نہیں، کون کرے گا؟ فقہا کریں گے، نائب امام کرے گا، ولی فقیہ کرے گا۔ لہذا اس وقت ضروری ہے کہ امام حجت کے لیے کام کیا جائے، ان کے ظہور کے لیے کام کیا جائے، اور یہ ظہور امام کا جب تک ہم متحد، متفق، ہم صدا اور ہم جہد نہیں ہوں گے، یہ امام کا ظہور ممکن نہیں ہوگا، جب تک کہ یونٹی اور اتحاد نہیں ہوگا۔ اور یہ یونٹی اتحاد متفرق جہاد میں نہیں، ولایت کی راہ میں، جس طرح حسین کے اصحاب سب کے سب ولایت کی راہ میں گامزن تھے، متحد تھے حسین سے، فکری لحاظ سے، عملی لحاظ سے، ہر لحاظ سے امام حسین کے تابع تھے۔ امری لامرکم متبع، میرا امر آپ کے امر کے تابع، میرا ہر امر امامت و ولایت کے تابع۔ تو وہ جب اپنے امام کے تابع تھے تو امر ہو گئے۔ اگر میں بھی اپنے امام کے امر کے تابع ہو جاؤں، ولایت فقیہ کے تابع ہو جاؤں، اہل بیت کے حکم کے مطابق فقہا کی تقلید کروں، تو یہ جی چیز جو ہے وہ ہمیں بچانے والی ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو در حقیقت ہمیں نجات دینے والی ہے، کہ ہم اہل بیت کے حکم کے مطابق جو ہے مثلا عمل کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آج دنیا کا سب سے بڑا جنازہ، تشیع جنازہ، جلوس جنازہ دنیا کا، کیوں؟ کہ جس کی کل دولت ایک سوزوکی پک اپ پہ آ جائے، نہ بیلنس، نہ مال، نہ دولت، نہ بنگلے، نہ کوٹھیاں، نہ محلات، نہ قصر، کچھ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ولایت سے متمسک ہو جاتے ہیں۔ امام خمینی کے بارے میں ہے کہ یعنی چند کپڑے اور چند کتابیں، آج آپ دیکھیں کہ فلاں لیگ ہوتی ہے، پیما کون سی تھی، پیناما لیگ اور فلاں لیگ، ابھی دبئی لیگ بھی آئی تھی ابھی کچھ عرصے پہلے۔ یعنی انسان جو ہے وہ کس طریقے سے، وہ ابھی محترمہ پنکی صاحبہ کو کراچی میں گرفتار کیا گیا، جو چرس بیچنے والی تھیں، بڑے بڑے سیاستدانوں کو، بڑے بڑے ان سے بھی جو اوپر بیٹھے نا ان کو بھی سپلائی کرنے والی تھی، نیچے والوں کو بھی، کیا ہوا؟ مہرہ پکڑا گیا، کچھ بھی نہیں ہوگا، آگے پیچھے کر کے لوگ بھول جائیں گے عدالت سے۔ دنیا کے پجاری ہیں لوگ، یہ وہ ہستیاں جو حقیقتاً ولایت اہل بیت کا احیاء کرنے والے، زندہ کرنے والے۔ یہ محبت جو خداوند عالم کے سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ یہ اہل بیت کے لیے آیت ہے کہ اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت قرار دے گا کہ جدا نہیں ہو سکتی، تم چاہو بھی تو نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے ان کے ماننے والوں کی محبت بھی، چونکہ ولایت سے متمسک ہیں، امام کی راہ پر ہیں، امام کے مقاصد کو پورا کر رہے ہیں، ظہور امام کے لیے کام کر رہے ہیں، لہذا ان کی محبت کو بھی خدا دلوں میں قرار دے گا۔ توجہ رکھیے گا،
کیوں؟ کیونکہ یہ اس راہ پر ہیں، اس سلسلے میں ہیں، اس مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں، لہذا ان کی محبت. لہذا آج آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو دنیا میں ان کی زندگی میں ان کو برا بھلا کہتے رہے، وہ آج رو رہے ہیں. کیا سنی کیا شیعہ. میرے ایک عزیز ہیں اسلام آباد میں ہوتے ہیں، کہنے لگے کہ ان کا تقریباً سارا علاقہ اہل سنت تھا، پروفیسر یونیورسٹی کا پڑھا لکھا آدمی آیا میرے پاس، بیل بجائی، گلی مل کے رویا، تعزیت پیش کیا آیت اللہ خامنہئی کی شہادت کی، اور کہا کہ مجھے ایران کا ویزا لگائی، میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں. ہم نے کربلا کو قصوں میں سنا تھا، ممبروں پہ سنا تھا. جس نے کربلا کو زندہ کیا اسے خامنہ شہید کہا جاتا ہے. یہ وہ ہیں جنہوں نے ولایت کا احیاء کیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے ساتھ، یہ کروڑوں افراد جو موجود ہیں، ہر طبقے کے افراد، سنی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، وہابی بھی ہیں. کئی وہابی ایسے جاننے والے ہیں میرے، کئی اہل سنت اہل جاننے والے ہیں جو منقلب ہو گئے. ایسے افراد سوشل میڈیا پہ بھرے پڑے ہیں کہ جو یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ ولایت کی تأسی و پیروی کامل سے آتا ہے. جب تم جڑ جاؤ امام سے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں. لہذا یہ جلوس و جنازہ جو آج ہے، ایران کے اندر کے لوگ، ایران کے باہر کے لوگ، سیاست، یعنی پوری کوشش کی کہ ایران کو تنہا کر دیا جائے، لیکن وہ ذلیل و رسوا ہو گئے. لیکن جو علی والے تھے، جو ولایت والے تھے، جو اہل بیت والے تھے، جو کربلا والے تھے، انہوں نے کربلا کو زندہ کر دیا. لوگ کہیں گے یار کربلا، یعنی ہم واقعاً یعنی پوٹین جو ہے روس کا صدر، وہ جب آیت اللہ خامنہ سے ملا، اس نے کہا وہ صفات، اب یہ دروغ گوئی نہیں کر رہا ہے، منافقت نہیں، اس نے کہا وہ صفات جو حضرت عیسیٰ کے لیے میں نے پڑھی ہی ہیں اپنی بائبل میں، وہ میں آیت اللہ خامنہ میں مجسم دیکھتا ہوں. نیلسن منڈیلا آتا ہے، افریقی جو آزادی خواہ تھا، اور اس نے مثلا تحریک چلائی تھی، 25 سال یہ سے زیادہ قید میں رہتا، وہ آیا تو اس کے بیانات. یہ تو آنے والی دنیا کو پتہ چلے گا کہ شہید خامنہ کس کا نام تھا، کس حقیقت کا، کس شخصیت کا نام تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں، کربلا والے بے چین، نجف والے بے چین، قم والے بے چین، تہران والے بے چین، دنیا کے لوگ، حتیٰ کہ پاکستان سے بھی جو ہے وہ مومنین نے کہا کہ رہبر کے جسد خاکی لائے جائیں یہاں پر، ہم اس کی کئی لاکھ افراد کی جو ہے نا جلوس جنازہ لے کے چلیں گے. خیر وہ ممکن نہیں ہو سکا. یہ محبت جو ہے سیجعل لہم الرحمن ودا، یہ انہی کے لیے جو ولایت کے راہ میں آتے ہیں. یہ لوگ ولایت کے راہ میں تھے شہدائے کربلا، لہذا طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم، یہ پاک ہو گئے. کہ پاک لوگوں کے ساتھ مل گئے. جو پاک لوگوں کے راستے پہ چلے گا وہ بھی پاک ہو جائے گا، وہ امر ہو جائے گا، وہ زندہ ہو جائے گا، وہ کبھی مرنے والا نہیں ہے. بس لہذا ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنے امام کے لیے کیا کر سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز معرفت، شناخت کہ مولا آئے گا کرے گا کیا. لہذا میں مہمان کے آنے سے پہلے تیاری کروں مہمان کے لیے. امام آنے والا ہے، تیاری کروں. معرفت. 2 اتحاد. جب تک اتحاد نہیں ہوگا تشیع میں، ہم امام کے لیے مؤثر اور مفید ثابت نہیں ہو سکتے. 3 امام کی یاد کو زندہ کرنا. امام کی یاد کو زندہ کرنا یعنی امام کے مقاصد کو، ولایت کے اہداف کو، قرآن کو، سنت و سیرت رسول کو، مکتب قرآن کو زندہ کرنا. امام کیا کریں؟ زیارت آل یاسین پڑھے ترجمے کے ساتھ، دعا عہد کی تلاوت کریں، اس کی تشریح معلوم کریں علماء سے کہ دعا عہد کیا ہے. صدقہ دیں امام کے لیے مختلف مواقع پر. امام ہم پہ توجہ کریں امام کی نیابت میں. مثلا ایک صفحہ قرآن پڑھیں، آپ کے مولا اس کا ثواب آپ کی والدہ کو، مولا اس کا ثواب آپ کے والد کو، اس کا ثواب ہدیہ کرتا ہوں امام حسین کو. زیارت پڑھیں کہ مولا امام زمانہ آپ کی طرف سے زیارت پڑھ رہا ہوں اور بی بی مثلا جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو ہدیہ کر رہا ہوں. یہ نیک اعمال، یہ وہ چیز ہیں جو ہمارے اندر بھی طہارت لے کے آئیں گے اور امام کی توجہ بھی ہماری طرف ہوگی. جب وہ دیکھیں گے کہ یہ شیعہ میری طرف سے میری ماں کو ہدیہ کر رہا ہے، میرے والد کو ہدیہ کر رہا ہے، میری دادی فاطمہ زہرا کو ہدیہ کر رہا ہے. کربلا جائیں، کہیں کہ مولا ان آنسوؤں کا ثواب جو ہو آپ کے لیے. مشی میں جائیں، اربعین پہ جائیں، کہا مولا یہ 2 قدم آپ کے لیے. نماز میں آئیں، سینے پہ ہاتھ مار کے کہ یا حسین کو کہ یہ مولا آپ کی طرف سے. الغرض یہ کہ وہ تنہا ہے، وہ غریب ہے، وہ طرید ہے، وہ فرید ہے، وہ وحید ہے.
طرید کسے کہا جاتا ہے؟ جو اپنے وطن میں نہ ہو، وطن سے باہر ہو، فرید جو تنہا ہو، غریب ہو. امام غریب ہے، امام طرید ہے، امام وحید ہے، تنہا ہے، اس کو اس غربت سے نکالے. ان مجالس ادا کا مقصد یہی ہے کہ امام کو جو ہے اس غربت سے نکالا جائے. اور یہ میرا اور آپ کا عمل بتائے گا کہ ہم امام کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کرے. ہم نے جو کچھ کہا، جو کچھ سنا، جو کچھ بیان کیا، تیری عظمت کے لیے، تیری نبی کے لیے، تیرے قرآن دین کے لیے، تیرے اہل بیت کے لیے، امام کے لیے، اسے سرمایہ آخرت اور دنیا قرار دے. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے انصار و عوام میں شریک فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.